أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یورپ کے 3 ہفتے کی Huzur says, before going to 3 weeks tour of Europe, the series of sermon that I was delivering, the subject I was discussing was, what is the meaning of tabattul ilallah, to cut yourself off and go towards Allah. What I was explaining was that to cut off from everything in the world is not. اور یہ جھوٹے خدا انسان کے نفس کے اندر بستے ہیں. انسان کا نفس ہی بت تراش ہے اور سب سے زیادہ شرک انسان کی ذات میں ہوتا ہے. ان تمام مخفی بتوں کو توڑنا خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے کے لیے ایک لازمہ ہے، ورنہ کسی نہ کسی بت سے انسان کی گردن پر کسی نہ کسی بت کا پھندا پڑا رہے گا، اور ایک بت کی رسی توڑ دیں تو دوسرے بت کی رسی گردن میں حمائل رہے گی. اس لیے اس مضمون کو تفصیل سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر حقیقت میں جماعت بتوں سے آزاد نہیں ہو سکتی، اور ہم نے تو تمام دنیا کو بتوں سے آزاد کرنا ہے. تو اس پہلو سے یہ خطبات کا سلسلہ جو جاری تھا اسے آگے بڑھانا تھا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ یورپ کے سفر سے واپس آ کر جب پھر پاکستان کے احمدی بھائی اور دوسرے مشرقی ممالک کے بھی احمدی بھائی بھی، اور اسی طرح افریقہ کے، جاپان وغیرہ کے احمدی بھائی اس خطبے کو براہ راست سن سکیں، تو پھر وہیں سے اس مضمون کو دوبارہ شروع کیا جائے. چنانچہ 3 خطبات جو سفر کے بیچ پیش آئے ان میں یہ مضمون بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مقامی حالات کے پیش نظر جو نصائح ان جماعتوں کو ضروری تھیں انہی پر اکتفا کیا گیا. عمومی طور پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس دورے پر بھی میرے دل پر
پر بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے، جس سے اس سے پہلے فرانس اور اسپین کے دورے سے واپس آ کر میں نے بیان کیا تھا کہ خدا کے فضل سے جماعتیں عموماً بیدار ہو رہی ہیں اور جوش اور ولولہ بڑھ رہا ہے، خدمت دین کے جذبے اٹھ رہے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے۔ یہی صورتحال اس وقت جرمنی کی بھی ہے، سوئٹزرلینڈ کی بھی ہے، بیلجیم کی بھی ہے، ہالینڈ کی بھی ہے۔ جہاں جہاں میں گیا وہاں میں نے چہروں پر نئے ارادے اور نئی روشنیاں دیکھی ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ جماعت یہ تہیہ کیے ہوئے ہے، اس دور کے سارے تقاضے پورے کرے گی اور انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچانے کے لیے جس حد تک ممکن ہے وہ ضرور زور لگائے گی۔ کچھ کمزور ہیں جو پیچھے بھی ہیں۔ ایک وقت میں ساری جماعت کی صحت ایک جیسی ہو نہیں سکتی، ایک خاندان کی صحت بھی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ ایک ہی گھر میں بہت صحت مند بچے بھی ہیں، بہت کمزور بھی ہیں، معذور بھی ہیں۔ بہار جو اپنے جوبن پر بھی ہو تب بھی چمن میں کچھ مرجھائے ہوئے پتے، کچھ موت کے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے پھول بھی دکھائی دیتے ہیں، سوکھی ہوئی ٹہنیاں بھی، کانٹے، خس و خاشاک۔ یہ تو اجتماعی زندگی کا حصہ ہے، لیکن بہار اور خزاں میں فرق یہ ہے کہ خزاں میں شاد کے طور پر کہیں کہیں کچھ کونپلیں پھوٹتی دکھائی دیتی ہیں، سبزے سے خزاں بھی آری نہیں ہوا کرتی، مگر بہار میں سبزے سے محرومی استثناء ہے۔ تو جب بھی جماعت میں رونق ہو تو اس میں ان کے اس رونق کے پیچھے کچھ مرجھائے ہوئے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، کچھ کمزور بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ان کے اندر بہتر ہونے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ احساس ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بس جو خطبات کا سلسلہ ہے وہ اس مضمون میں ہماری بہت مدد کرے گا، اور آج جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پر بہار کی ہوائیں چل رہی ہیں ان میں خشک ہونے والے پودوں کی بھی اصلاح کا موجب بنے گا یہ سلسلہ، اور وہ جن سے جان نکل رہی ہے ان میں دوبارہ زندگی ڈالنے کا موجب بنے گا۔ انفرادی اصلاح میں امید رکھتا ہوں کہ یہ خطبات کا سلسلہ بہت مفید ثابت ہوگا اور خدا کے فضل سے ہو بھی رہا ہے۔ بعض ایسے احمدی تھے جو دور جا چکے تھے، یہ دور ہٹ رہے تھے، پہلے ان سے میرا تعلق بھی رہا، بعض ان میں سے ایسے تھے ان سے میرا تعلق بھی رہا، لیکن پھر وہ تعلق بھی رفتہ رفتہ اسی طرح مٹتا رہا۔ اس خطبات کے سلسلے کے بعد وہ دوبارہ ملے ہیں تو ان کی کیا پلٹ چکی تھی، اور ایک نے مجھے روتے ہوئے گلے لگ کے کہا کہ مجھے اب ہوش آئی ہے، اب پتہ لگا میں کہاں جا رہا تھا اور کہاں جا چکا تھا۔ میں خدا کے فضل سے پورے زور سے پلٹ آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ نیکیوں کو میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ جو کیفیتیں ہیں یہ بہت ہی امید افزا ہیں، اور وہ لوگ جو چند برے لوگوں کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ طریق زندہ قوموں کے نہیں ہیں۔ بروں کو دیکھ کر مایوس ہونا ہمارا کام نہیں، بروں کو دیکھ کر ان پر رحم کرنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا اور امید بہار رکھنا، یہ مومن کا شیوہ ہے۔ یہ جو سلسلہ خطبات کا تصویری شکل میں دنیا میں دکھایا جا رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس ضمن میں جماعت جرمنی کا خصوصیت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ مالی بوجھ میں یورپ کے بہت سے ممالک شامل ہیں اور پاکستان کے بھی کچھ احباب نے یا جماعتوں نے شرکت کی ہے، دیگر ممالک سے بھی اس مد میں وعدہ جات بھی اور رقمیں بھی موصول ہوئی ہیں، مگر سب سے زیادہ نمایاں خدمت جرمنی کی جماعت کو کرنے کی توفیق ملی ہے۔ اور جہاں تک یورپ کے ٹرانسمیشن کا تعلق ہے اس سب کے متعلق جماعت جرمنی نے اپنی مجلس شورا میں ریزولوشن پاس کر کے مجھے یقین دلایا
کہ جتنا بھی خرچ ہے وہ تمام تر جماعت جرمنی ادا کرے گی۔ یورپ کے چندے سے جو بچ گیا اس کو ہم نے دنیا میں ٹیلی ویژن دکھانے کے لیے استعمال کیا، اور کیونکہ مشرقی جماعتوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتی، تو اس لحاظ سے جماعت جرمنی کا تمام دنیا کی جماعتوں پر ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور دیگر حصے لینے والوں کو بھی جزائے خیر دے۔ اسی طرح جماعت کو میں سعید جسوال صاحب اور ان کے بھائیوں اور ان کے بہنوئیوں اور ان کے بھانجوں بھتیجوں کو بھی دعا میں یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ اس خاندان نے اس معاملے میں بڑی محنت کی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ وسیم جسوال نے لیا ہے۔ ان کو تو اس بات کا جنون ہے، عشق ہو گیا ہے کہ کسی طرح میں تمام دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے خطبات کا نظام اور دیگر تبلیغی پروگرام پھیلانے کا انتظام کر سکوں، اور خدا نے عقل دی ہے، سلیقہ دیا ہے، لگن دی ہے، بہت محنت سے انہوں نے خدا کے فضل سے وہ جگہیں تلاش کی ہیں، اور پھر زبان کا بھی محاورہ اچھا ہے، گفت و شنید کرنا جانتے ہیں، تو روس میں بھی باہر بھی دوسرے ممالک کی ایسے اداروں سے دوسرے ممالک کے ایسے اداروں سے بھی انہوں نے رابطے رکھے، اور خدا کے فضل سے یہ کام دن بدن خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے روابط اور اثرات اب اس تیزی سے یو ایس ایس آر میں یعنی سابقہ روسی ریاستوں میں بڑھ رہے ہیں کہ اس سے حاسدوں اور دشمنوں کے کیمپ میں کھلبلی پڑ گئی، اور یہاں تک کہ پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ جن کا کوئی تعلق نہیں ایسے کاموں سے، وہ اپنے ملک میں انصاف قائم کر لیں تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ ان کا یہ حال ہے کہ ایک کانفرنس میں علماء کی کانفرنس میں گئے اور ان کو یہ تلقین کی کہ اس وقت ضرورت ہے عالمی جہاد کی، تم جاؤ اور یو ایس ایس آر میں جہاں جہاں جماعت کوشش کر رہی ہے ان کا پیچھا کرو، تعقب کرو اور ان کو ناکام بنا دو۔ حالانکہ ہمارے ملک میں اتنی بدیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر ایک بدی کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا جائے تو سارے علماء مل کے بھی اس کو دور نہیں کر سکتے، لیکن مل کر دور کرنا تو درکنار، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ بدیوں سے تو ایسا ملاپ ہے جیسے گھی شکر کا ملاپ ہوا کرتا ہے، اور اگر نفرت ہے تو خدا کے بھیجے ہوں سے نفرت ہے، ان لوگوں سے نفرت ہے جو خدا کے بھیجے ہوں کی منادی کر رہے ہیں اور اسلام کا پیغام اور اسلام کی خوبیوں کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ مقابلہ تو چلے گا اور بڑے زور سے چلے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت شکست کے لیے نہیں پیدا کی گئی، اس نے لازماً فتح یاب ہونا ہے۔ جس میدان میں چاہے ہمارا تعاقب کر لیں، جس مارکے میں آئے ہمیں آزما کے دیکھ لیں، ان کے مقدر میں شکست ہے، کیونکہ یہ ناکامی کی منادی کرنے والے ہیں، یہ نامراد طاقتوں کی منادی کرنے والے ہیں، جن کے قسمت میں ناکامی لکھی گئی ہے، ان قوتوں کی منادی کرنے والے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے نمائندوں کی منادی کرنے والوں سے کیسے ٹکر لے سکتے ہیں؟ 100 سال سے دیکھ رہے ہیں، 100 سال سے آزما چکے ہیں، کبھی ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کی ترقی کو یہ روک سکے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ساری دنیا میں جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر خدا کے فضلوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کچھ دلوں میں آگ لگ جائے گی اور مخالفانہ کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک موقع پر مجھے کسی نے خط لکھ کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نام لے دیتے ہیں اور یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے، اور پھر ساری جماعت کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان ملکوں میں کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نفس میں بھی ہلکی سی کمزوری کا خیال آیا کہ کیوں نہ مخفی رکھ کر بات کی جائے، مخفی رکھ کے کام بڑھایا جائے، لیکن پھر مجھے قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا جب تم پر نعمت کرتا ہے تو اس کو بیان کیا کرو، ہرگز دشمن سے نہیں ڈرنا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس ہریاول کی طرح جو پھوٹتی ہے، جس کی ذرہ خبردیری کرتے ہیں، فرمایا یہ تو اس لیے پھوٹ رہی ہے، اس لیے بھی پھوٹ رہی ہے
کہ دشمن غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائے اور کچھ پیش نہ جائے، ان کی آنکھوں کے سامنے بڑھتی رہے اور نشو و نما پاتی رہے اور مضبوط اور تناؤ اور درختوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ بس یہ ہمارا مقدر ہے، اس لیے احتیاط کے سارے تقاضے میں ایک طرف پھینک دیتا ہوں۔ جس کو خدا نے ضمانت دے دی ہو کہ تم میری نعمتوں کی تشہیر کرو اور خوب بیان کرو اور دشمن سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ جو چاہیں کریں۔ ایک ملک، ایک صوبے کا کیا، ساری دنیا کے وزراء اور وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ جو بھی نام ان کے ہوں، وہ مل کر بھی خدا کے نور کو نہیں بجھا سکتے، کیونکہ وہ چراغ ہے جو روشن رہنے کے لیے بنایا گیا ہے اور روشن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے تمام دنیا میں روشنی پھیلانی ہے، اندھیروں کو خدا تعالیٰ کے فضل سے منور کر دینا ہے۔ تو اس لیے جماعت کو اس معاملے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کے جو فضل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور ان فضلوں میں سے ایک یہ ہے کہ یو ایس ایس آر کی ریاستوں میں بڑی تیزی سے جماعت کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلانے کی طرف توجہ ہو رہی ہے، اور وہ اخلاقی قدروں میں بھی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کر ہماری اخلاقی قدروں کی تعمیر میں ہماری مدد کرو، اور علمی میدانوں میں بھی اب ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، اور انہیں ہم پر اعتماد ہے۔ اب تک خدا کے فضل سے اس تیزی سے جماعت احمدیہ کے فلسفے کو اور جماعت احمدیہ کے کردار کو ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ بالکل ایک خدا تعالیٰ سے نابلد رہتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک خدا سے دور رہنے کے باوجود دل کی تختیاں صاف ہیں، سادہ ہیں، اور ذہن اس حد تک روشن ہے کہ سچ کو جھوٹ سے الگ کر کے دیکھنے میں ان کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بس مولوی جائیں جتنا مرضی چاہیں شور میں جائیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے سچے سجن، ہمارے ساتھی کون ہیں، کنہوں نے ہم سے وفا کرنی ہے، کنہوں نے ہماری مدد کرنی ہے، اور جگہ جگہ سے مطالبے شروع ہو گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ آئے اور اس میدان میں بھی ہماری مدد کرے، اس میدان میں بھی مدد کرے۔ اب یہ جو نظام ہے تفسیری زبان کے ذریعے خطبات کا دنیا میں پھیلنا، یہ اس سلسلے میں بے حد مفید اور مفید ہے۔ اس سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ جماعتوں کو چٹھی لکھتے کہ ان آدمیوں کی ضرورت ہے، ان قوائف کی ضرورت ہے۔ اس اطلاع کے باوجود بہت سی جماعتیں ہیں جن میں سستی ہوتی ہے، اگر امراء وقت پر اس نوٹس کو آگے چلانے کی بھی کوشش کریں تو درمیان میں منتظم کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھیتوں کے پانی کا سا حال ہے، کھالا کہیں یہاں ٹوٹ گیا، کہیں کوئی وہاں ٹوٹ گیا، کوئی کھیت میں پہنچ کر پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وسیع نظام جو ہیں ان میں اس قسم کی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، اور جن لوگوں تک پیغام پہنچنا چاہیے براہ راست ان تک بہت کم پیغام پہنچتا ہے۔ لیکن اب جب میں یہ اعلان کروں گا تو مشرق و مغرب میں، افریقہ میں بھی ہر جگہ احمدی براہ راست سن رہے ہوں گے، اور جن کی ضرورت ہے وہ سن رہے ہوں گے کہ ہماری ضرورت ہے، اور ان کے دل اسی وقت لبیک کہیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ مہینوں یاد دہانیاں کروائی جائیں، انتظار کیے جائیں، ایک ہی خطبے میں، ایک ہی ثانیے میں دنیا کے 3/4 علاقوں میں خدا کے فضل سے یہ ضرورت کی اطلاع پہنچ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ میں جانتا ہوں جماعت ہمیشہ نیکی کے کاموں پر لبیک کہتی ہے، اس کام پہ بھی وہ لبیک کہیں گے۔ جو مطالبے شروع ہوئے ہیں ان میں ایک ہے اکنامکس کے ماہرین، کیونکہ اس وقت وہ سخت اقتصادی بحران کا شکار ہیں، اور باوجود اس کے کہ مغربی قومیں ان کو اقتصادی ماہرین مہیا کر رہی ہیں، لیکن ان کو اعتماد نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے دھوکہ ہی ملے گا، اور جو مشورے ہیں ان میں ہم ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پھر ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ آزاد، سچے، دیانتدار، مخلص لوگوں کے طلبگار ہیں، اور ان کی نظر جماعت احمدیہ پر اٹھی ہے، اور باقاعدہ آفیشلی یعنی باقاعدہ ریاست کے نمائندوں کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے لیے اقتصادی ماہرین مہیا کریں، بینکنگ کے ماہرین مہیا کریں۔ اب انگلستان میں بھی اور باہر بھی میں جانتا ہوں بہت سے بینک کے تجربہ رکھنے والے ہیں
جو بینکوں سے نکالے گئے اور اس وقت بغیر کسی روزگار کے ہیں، تو روزگار کی خاطر نہیں، کیونکہ وہ لوگ خود مشکلات میں مبتلا ہیں، اس لیے بسر اوقات کے لیے صرف رقم مہیا کر پیسے دیں گے اور کھلی تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی اقتصادیات کو اچھا کرنا، بلند تر کرنا، صحت مند کرنا، اس میں جو احمدی حصہ لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، ان کی جزا ان قوموں سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ سے ملے گی، کیونکہ ہم یہ کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس لیے ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تھوڑے پیسے بھی مل جائیں اور ایک عظیم الشان خدمت کی توفیق مل جائے تو یہ اپنی ذات میں ایک صاحب دل کے لیے جزا ہے۔ جو صاحب دل لوگ ہیں، جن کا دل خدا کی طرف مائل ہو، ان دلوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ بڑی جزا ہوا کرتی ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق مل گئی۔ اور جہاں تک روزینے کا تعلق ہے، ان کے بیوی بچے بھوکے نہیں رہیں گے، مکان کا انتظام ہوگا، روزمرہ کی خوراک مہیا ہوگی اور شریفانہ صاف پوشی کے ساتھ گزارا چل سکے گا۔ اور اگر کہیں دقت ہو تو جماعت کو لکھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زائد ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی حتمی وعدہ نہیں، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے کہ توفیق کے مطابق کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ سلسلہ کافی پھیلے گا۔ اکنامکس، بینکنگ، فنانس، اکنامکس میں تو بینکنگ اور فنانس بھی آ جاتا ہے، لیکن اکنامکس انہوں نے الگ لکھا ہوا ہے۔ بینکنگ اور فنانس اور اکاؤنٹنگ خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مارکیٹنگ، بہت سارے ان کے پیداوار ہیں جو ضائع جا رہی ہیں اور ملکی طور پر ان کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ریاستوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہیں کہ ایک ریاست دوسرے کو اس کی واجبی قیمت ادا نہیں کرتی، اور ان کے پاس ہیں بھی نہیں پیسے۔ اس لیے آج کل تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے بارٹر سسٹم پر کام چل رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی اچھے امکانات رکھتی ہیں، روشن امکانات رکھتی ہیں، انہیں دنیا کی باہر کی مارکیٹ میں بھیجا جائے۔ اس لیے ان کو مارکیٹنگ کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، قانون دانوں کی ضرورت ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے کام ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی احمدی ماہرین ان باتوں کو سن رہے ہیں اور وہ اپنا وقت پیش کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بلا تاخیر اپنے اپنے امراء کی وساطت سے، اگر وہ پاکستان میں ہیں تو وہاں تحریک جدید میں یہ درخواست نصرت جہاں میں وہاں انتظام کیا گیا ہے۔ نصرت جہاں کے جو سب سیکٹری وہاں کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ مجھے وہاں اکٹھی کر کے اپنے تبصرے کے ساتھ بھجوا دیں گے۔ اور جہاں تک باقی ممالک کا تعلق ہے، امراء کو بھجوائیے، اور امراء اپنی تصدیق کے ساتھ یا اپنے مشورے کے ساتھ وہ چٹھیاں مجھے براہ راست بھجوا دیں، تاکہ جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ ایک ہفتے 10 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے۔ اور پھر میں ان سے درخواست کروں گا کہ جائیں اور اللہ کی حفاظت میں، خدا کی پناہ میں، خدا کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے خاندانوں کو ان نیک کاموں میں جھونک دیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو کہ خدا نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی جماعت روس کے علاقوں میں ریت کے ذروں کی طرح پھیل جائے گی۔ یہ سلسلے خدا ہی کے تھے، اور انہی سلسلوں کی پیروی میں اب یہ نئے سلسلے جاری ہوئے ہیں۔ ایک طرف وعدے تھے، دوسری طرف طلب پیدا ہو گئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو جماعت کا پیغام دنیا میں پہنچے گا، خصوصاً یو ایس سرکار کے علاقے میں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ خدا کی تدبیریں ہیں، کوئی تدبیر انسان کی خدا کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ ایک دو بہت اونچے طبقے کے ماہرین کی ضرورت ہے جو مارکیٹ اکانومی میں اعلیٰ تعلیم رکھتے ہوں اور اعلیٰ تجربہ رکھتے ہوں، اور اسی طرح فارن ریلیشنز کا بھی ان کو تجربہ ہو۔
کیونکہ اس قسم کے بھی ماہرین کی ضرورت ہے جو بہت اونچی سطح پر بعض حکومتوں کی خدمت کریں گے. تو جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان دونوں باتوں کے واقف ہیں ان کو چاہیے وہ بھی فوری طور پر توجہ کریں. اب میں بقیہ وقت میں اس مضمون کو شروع کرتا ہوں پھر جو چند ہفتے پہلے شروع کیا گیا تھا. اور یہ مضمون خیانت سے تعلق رکھتا ہے. اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے بعد سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک چیز جس کا ذکر فرمایا ہے وہ خیانت ہے، جو مومن کی ایمانی حالت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. اور اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ ایسی عمدگی سے نصائح فرمائی ہیں کہ جن سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی فطرت پر کتنی گہری نظر تھی اور خدا کے کلام کو کس طرح انسانی فطرت کے باریک گوشوں پر چسپاں کر کے ہم تک ان کے تعلقات واضح فرماتے تھے اور چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بہت گہرے پیغام دے دیا کرتے تھے. حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن میں جھوٹ اور خیانت کے سوا دوسری برائیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. بہت سے ایسے گناہ کبیرہ ہیں جن کے خیال سے انسان ڈرتا ہے، سمجھتا ہے بہت ہی بھیانک بیماری ہے جو ختم کر دے گی انسان کو. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو بنیادی بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، ایک جھوٹ ہے اور ایک خیانت، اور فرمایا مومن کی ذات میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس پہلو سے سب سے پہلے تو جماعت کو اپنا انفرادی طور پر جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ جھوٹ اور خیانت سے کلیتاً پاک ہیں. اگر یہ جائزہ لے تو انسان لرز اٹھے، کیونکہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی جھوٹ سے اور خیانت سے کلیتاً پاک نہیں ہوتے. جھوٹ کی مختلف سطحیں ہیں. بعض سطحوں پر آ کر جھوٹ پھر بھی ان کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے. وہ اتنا خفیف ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ بیماری مہلک ہے، لیکن اس مقدار میں مہلک نہیں ہوتی جس مقدار میں وہ پائی جاتی. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مہلک بیماری ہر انسان کو فوراً ختم کر دے. بعض مہلک بیماریاں ہیں جو ابھی اتنی معمولی مقدار میں پائی جاتی ہیں کہ جسم پر غلبہ پانے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیا جائے اپنے حال پر تو رفتہ رفتہ ہلاک کر دیتی ہے. وہ مومنوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. بعض مومن وہ ہیں جن میں بیماریوں کو جڑوں سے وہ پھیر پھینکنے کا عمل جاری ہو چکا ہوتا ہے. ان پر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا ان معنوں میں، کیونکہ وہ اس بات کا شعور حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم میں جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، اور اس کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں. اور جہاد کی حالت میں جو مارا جائے اسے آپ جھوٹا اور خائن، اس جہاد میں جو مارا جائے اسے جھوٹا اور خائن نہیں کہہ سکتے، اس لیے وہ مومن ہی شمار ہوگا. لیکن جہاد نیک نیت سے کرے اور پوری طاقت سے کرے تو پھر میں امید رکھتا ہوں کہ اس حدیث کا اطلاق ان معنوں میں اس پر نہیں ہوگا کہ گویا وہ کلیتاً ہلاک اور خدا کی بارگاہ سے رد ہو گیا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جھوٹ پرورش پا رہا ہے، خیانت میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی آر نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، نفس لوامہ موجود ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو وہم ہے کہ وہ مومن ہے، اور یہ حدیث واضح طور پر کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے کہ جس شخص میں یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جھوٹ اور خیانت، وہ مومن نہیں کہلا سکتا. ہزار دوسری بدیاں ہوں تو پھر بھی مومن کہلائے گا، لیکن جھوٹ اور خیانت ہو تو ایمان کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، کچھ بھی ایمان کا باقی نہیں رہتا.
خیانت جھوٹ سے متعلق میں پہلے کچھ بیان کر چکا ہوں. خیانت سے متعلق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک ننگ سے، جس کے ساتھ جس کا اوڑھنا بچھونا بہت ہی برا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ یہ بطانت پیدا کرتی ہے اور بہت ہی بری بطانت ہے، یعنی اندرونی بیماری. اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. انسان تعجب میں مبتلا ہوتا ہے بظاہر کہ ان دونوں میں کیا جوڑ ہے، مگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے کے لیے ٹھہرنا پڑتا ہے، مضمون میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور گہری تلاش کر کے جس طرح غوطہ خور سمندر کی تہ سے موتی نکالتا ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ڈوب کر آپ کے مطالب کو حاصل کرنا پڑتا ہے. ظاہری نصیحت اپنی جگہ اثر دکھا دیتی ہے، جس طرح سمندر کی سطح کا بھی ایک اثر ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اور بھی چیزیں ہیں جو بہت ہی مفید ہیں. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایک مومن کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ یہ دو باتیں ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن جب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے اور ان دونوں کا تعلق سمجھیں گے تو ایک طرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کا عرفان بڑھے گا، دوسری طرف ان چیزوں سے نجات پانے کے لیے پہلے سے بڑھ کر ارادہ قوی ہوگا اور انسان دعا کے ذریعے ان سے نجات پانے کی کوشش کرے گا. بھوک کو ظاہری طور پر فرمایا کہ بہت ہی برا اوڑھنا اور بچھونا ہے. قرآن کریم نے بھی ایک جگہ لباس الجوع کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس حدیث کی بنیاد اسی آیت کریمہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو جب بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے تو بہت ہی بری حالت ہوتی ہے. بھوک کا لباس کیوں فرمایا گیا؟ بات یہ ہے کہ بھوک ایک ایسی بلا ہے کہ جس پر انسان ہر دوسری ضرورت کو قربان کرتا چلا جاتا ہے، اور بھوکے لوگوں کے گھروں میں پہلے زیور بکتے ہیں، پھر برتن تک بکنے لگ جاتے ہیں، پھر کپڑے تک بیچنے کی باری آ جاتی ہے، اور بھوکے لوگوں کو اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی، نہ طاقت ہوتی ہے کہ ان کو وہ کپڑوں کی طرف توجہ کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں. تو قرآن کریم نے جو لباس الجوع فرمایا، واقعتاً بھوک لباس بن جاتی ہے، ایک ایسی فلاکت کا لباس جو دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے. بھوکے افریقہ کو دیکھیں، ان کی تصویریں دیکھیں، تب آپ کو سمجھ جائے گی کہ بھوک کا لباس سے کیا تعلق ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بھوک جو تمہارے ظاہر کا حال کرتی ہے، خیانت وہی تمہارے اندرونے کا حال کر دیتی ہے. خیانت جس کو لت پڑ جائے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے دوسری تمام حسنات کھائی جاتی ہیں. وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں بک رہی ہیں، اور خیانت کی بھوک مٹانے کے لیے تمام خوبیاں اس کی ہلاک تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جس میں خیانت آ جائے اس میں ساری دوسری برائیاں. مراد یہ ہے کہ رفتہ رفتہ خیانت انسانی اندرونے پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں ختم کر دیتی ہے، اس میں تمام برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تمام نیکیاں اس کی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو یہ وجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے بعد خیانت کو سب سے زیادہ مہلک بیماری قرار دیا ہے، اور جھوٹ اور خیانت کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر مومن کہلا ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا. قرآن کریم نے خیانت کے مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں، اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے خیانت کا جس پر روشنی نہ ڈالی. عجیب کتاب ہے کہ ہر مضمون کے ظاہر کو بھی پیش کرتی ہے، باطن کو بھی پیش کرتی ہے، بڑی چیزوں کو بھی بیان کرتی ہے، چھوٹی باریک در باریک چیزوں کو بھی بیان کرتی ہے، اور کوئی علم کا ایسا مضمون نہیں جس کی انسان کو ضرورت ہو اس پر قرآن کریم نے
تفصیل سے گہری روشنی نے ڈالی ہو، یعنی وہ علم جو انسان کی روح کے لیے، نجات کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک بدنی علوم کا تعلق ہے، ان کے بھی بڑے گہرے اشارے موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ گفتگو اس موضوع پر نہیں ہو رہی، اس لیے میں واپس پہلے مضمون کی طرف آتے ہوئے پرانی آیات کی روشنی میں آپ کو خیانت کی بعض قسموں سے آگاہ کرتا ہوں، اور ان پر آپ نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ میں، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے بچوں میں ان قسموں میں سے کون سی خیانت پائی جاتی ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو اس کا سر توڑے بغیر آپ تبتل اللہ اختیار نہیں کر سکتے۔ جو خیانت پائی جاتی ہے اس کی رسی آپ کی گردن پر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن طوق ہوگا خائنوں کی گردن میں۔ وہ دراصل یہی رسی ہے جو دنیا میں انسان کو نیکیوں سے باز رکھتی ہے اور بدیوں سے باندھے رکھتی ہے، اور جن توقوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ جن سے انبیاء آزاد کیا کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کو آزاد کیا، اور وہ ان میں خیانت کا توق ایک بہت ہی خطرناک توق ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزمرہ کے انسانی معاملات میں اپنے معاشرے میں خیانت کرنے سے نہ جھجکتے ہوں، وہی لوگ ہیں جو لازماً پھر رسول اور خدا کی خیانت بھی کرتے ہیں۔ انسان سے خیانت کرنا انسان کے دائرے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایسا خائن خدا اور رسول کی خیانت کرنے والا بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم خدا اور رسول کی خیانت کا شاید تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ بعض خیانتیں انسان اللہ اور رسول کی ایسے کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوا کرتا، لیکن جو انسان کی کرتا ہے وہ جانتا ہے، تو جو جانتا ہے اس سے اشارہ کیا اس طرف جس کو وہ نہیں جانتا، اور بتایا کہ تمہیں اگر علم نہ بھی ہو کہ تم اللہ اور رسول کے خائن ہو، یاد رکھنا کہ اگر تم بندوں کے خائن ہو تو تم خدا اور رسول کے بھی خائن ہو، کہ تمہیں علم ہو یا نہ ہو۔ بس ایک یقینی علم دوسرے مشکوک علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا حاضر غائب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہاں ایسے ہو تو وہاں بھی ایسے ہوگے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی مضمون ہے جیسے کہ فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو خائن آدمی تقسیم نہیں کیا کرتا۔ ایسے مولوی جو مال کھا جاتے ہیں ان مساجد کے یا دوسری چندے جو ان کو دیے جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑی دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں انسانوں کا تو کوئی حرج نہیں، خدا کے خائن نہیں ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اگر وہ دنیا میں خیانتیں کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ ان خیانتوں کا تمہیں علم ہے، اور ہمیں یہ علم ہے کہ تم خدا اور رسول کے بھی خائن ہو، کیونکہ ناممکن ہے کہ انسان بندے کا خائن ہو اور خدا اور رسول کا خائن نہ ہو۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ ہم نے تجھے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے اور لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائے۔ تحکم بین الناس میں حق کے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا بھی داخل ہے، اور حکم میں حکمت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بما اراک اللہ،
اس روشنی کے ساتھ یہ فیصلے کرے اور حکمت کی باتیں بیان فرمائے کہ جو خدا نے تجھے دی ہے، اس نور سے یہ فیصلے کرے جو خدا نے تجھے عطا فرمایا ہے. بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. سب کے لیے دعائیں بے شک کر، مگر خائنین کے لیے ہمارے حضور جھگڑا نہ کرنا. خصیم کا لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ نے انبیاء کو منع فرمایا ہے، اور اسی طرح دیگر مومنوں کو بھی، کہ خائن کی حمایت میں کچھ نہیں کہنا. اور یہ لفظ صرف خدا ہی سے، یہ نصیحت صرف خدا ہی سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے. جہاں بھی ایک خائن کا معاملہ درپیش ہو، اس کی حمایت میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. بعض بعض ایسے لوگوں کی سفارش کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوگی، فلاں غلطی ہوگی، انہیں معاف کر دیا جائے، اور خائنین کی بھی کر دیتے ہیں. مثلا بعض ایسے واقعات ہوئے، بہت کم ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، شاذ کے طور پر، مگر ہوتے ہیں کہ جماعتی اموال میں کسی نے خود بدھ کی ہے، تو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ بہت اللہ رؤوف الرحیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہربان تھے، قرآن نے ان کو رؤوف الرحیم قرار دیا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے. تو آپ جب خدا کی رحمت اور مغفرت کے گن گاتے ہیں، محمد رسول اللہ کی رحمت اور مغفرت کے گن گاتے ہیں، تو کیوں ایسے لوگوں سے صرف نظر نہیں کرتے اور ان کو معاف نہیں فرماتے؟ تو ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ خائن کی نہ رعایت کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی وکالت کرنی ہے. تو جماعت کو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے. دنیا کے معاملات میں بھی خائن کی کوئی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اور انبیاء کو جب فرمایا جاتا ہے لا تکن للخائنین خصیما، تو لفظ خصم جو ہے یہ صرف برائی کے معنوں میں نہیں ہوتا کہ جھگڑا، بلکہ شدت سے کسی کی وکالت کرنا، دل ڈال کر، جان ڈال کر کسی کی وکالت کرنا اور سفارش کرنا، اس کو بھی خصومت کہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم خائنین کے لیے ہمارے پاس کوئی دعا اور سفارش نہ کرنا. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم. اللہ سے بخشش مانگو، اور خدا بہت غفور اور رحیم ہے، بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت نے وہ سارے وہم دور کر دیے کہ اگر انسان خائنوں سے مغفرت نہیں کرے گا تو خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے گا. جو لوگوں سے رحم کا سلوک نہیں کرتا، خدا بھی اس سے رحم کا سلوک نہیں کرتا. یہی واہمہ ہے جس نے بعض لوگوں کو خائنوں کی سفارش کرنے پر مجبور کیا. تو قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں کہ جہاں ایک دفعہ خائنوں سے نرمی نہ کرنے کو حکم دیا، یہاں تک کہ ان کی سفارش سے بھی روک دیا، ان کے لیے دعا سے روک دیا، وہاں اس بات کا یقین دلایا کہ خدا کی خاطر تم ایسا کرو گے، خدا کی مغفرت سے محروم نہیں رہو گے. اللہ سے مغفرت طلب کرو، بہت ہی غفور الرحیم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی خائن میں کوئی ایسی نیکی دیکھی کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کرے، یہ بھی ایک مطلب ہے، تو وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی اس میں دخل دینے کی ضرورت ہے. تو دو پیغام اکٹھے مل گئے. ایک طرف خائن کے لیے دعا نہ کرنے والے کو یہ پیغام ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا تم سے اسی طرح مغفرت کا سلوک کرتا رہے گا جیسے پہلے کرتا تھا، کہ تم خدا کی خاطر رکے ہو. اور دوسری طرف یہ بھی اعلان ہے کہ خدا کو اپنی بخشش اور مغفرت کے سلوک کے لیے تمہاری سفارش، تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کی ضرورت نہیں ہے. خائن کا معاملہ مخفی ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو پہلے حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ خیانت کی بیماری مخفی بیماری ہے، اور اس کی کنوں تک انسان پہنچ نہیں سکتا. کچھ ظاہری خیانتیں اس کو دکھائی دیتی ہیں، یہ نہیں جانتا کہ اندر کیا کیا خیانتیں تھیں اور جڑیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. اور اس مضمون سے واقف نہیں کہ جو تھوڑی سی خیانتیں ظاہر کی اس کو دکھائی دی ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی شخص خدا اور رسول کا بھی خائن ہے. تو کن معنوں میں ہے بیماری اندر کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے ہمیں کچھ علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور ساتھ خدا نے یہ بھی تسلی دی
کہ اگر کسی کو معاف فرمانا چاہے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا خائن جس کی بعض کمزوریوں پر بھی نظر ہے خدا کی، اس کی بعض خوبیوں پر بھی تو نظر ہوگی، اور وہ جانتا ہے کہ کس حد تک بیماری پھیلی ہے، کس حد تک صحت کے امکانات ہیں، تو اللہ پر اس معاملے کو چھوڑو، بہت غفور الرحیم ہے، جس سے چاہے گا اس نے سلوک فرمائے گا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، پہلے یہ مخاصمت کا ذکر تھا، خصومت کا، اب مجادلہ کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوشش اور جہاد نہ کرو۔ یختان ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کی سے بددیانتی کرتے ہیں، اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں۔ یختانون انفسہم میں انفسہم کے معنی بھی دو ہیں۔ اول انفسہم سے مراد قوم اور سوسائٹی ہے، ایسے لوگ جو اپنی قوم اور اپنی سوسائٹی سے بددیانتی کرتے ہیں اور ان کے عہدوں کو نبھاتے نہیں ہیں، ان کی رعایت نہیں کرتے اور ان کی امانتوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ تمہیں ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دعا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان کے حق میں کوئی لڑائی نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نثیما، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خائن گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ اسیما کا خالی استعمال نہیں فرمایا یہاں، فرمایا ہے خوانن اسیما، بہت زیادہ خائن، ایسا خائن جو حد سے بڑھ چکا ہو اور پھر گناہ گار بھی ساتھ ہر قسم کا ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے پھر اس میں۔ فرمایا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو محاورہ ہے اللہ محبت نہیں کرتا، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، مراد یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا چلو نفرت بھی نہیں کرتا ہوگا۔ محبت نہ کرنے کا عربی کا محاورہ ہے سخت نفرت کرتا ہے، کسی قیمت پر ان کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کا نام محبت کرنا ایک بڑا گہرا بیان ہے، اس کو آپ کو خوب غور سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر خدا اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نگاہ رکھتا تو کسی سے اس کا تعلق نہ رہتا، لیکن اپنے بندوں کی کسی نہ کسی خوبی پر نظر رکھ کر وہ ان سے تعلق رکھتا ہے۔ بس جس شخص کے متعلق یہ آ جائے کہ وہ خدا اس سے محبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں پاتا، کوئی تعلق کے لیے مشترکہ زمین نظر نہیں آتی جس پر وہ تعلق قائم ہو سکے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی گہری عرفان کی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ ایک مضمون دوسرے مضمون کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میں فلاں سے محبت نہیں کرتا، فلاں سے محبت نہیں کرتا، تو مراد یہ ہے کہ میں اس سے خوبیوں سے عاری دیکھتا ہوں، چاہتا بھی ہوں تو اس سے پیار نہیں رکھ سکتا۔ تو وہی مضمون ہے کہ جس طرح بھوکے کہ گھر کے سامان بک جاتے ہیں، اس کے تن بدن کے کپڑے بک جاتے ہیں اور بھوک اس کا لباس بن جاتی ہے، اس طرح خیانت اندرونی طور پر انسان کا حال کرتی ہے، کوئی رونق اندر باقی نہیں رہنے دیتی، ساری خوبیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ خیانت کے آخری مقام کا ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہاں اس موقع پر خائن نہیں فرمایا، اس آیت میں دوسری آیتوں میں خائن کا ذکر ہے، یہاں فرماتا ہے لا یحب من کان خوانا اثیما، حد سے بڑے ہوئے خائن جو خیانت میں اپنے آخری مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان میں پھر خدا کوئی خوبی نہیں دیکھتا، کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا کہ خدا ان سے تعلق قائم رکھ سکے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باطن کی بیماری اسی لیے قرار دیا ہے۔ باطن کی بیماری کئی رنگ میں ہے، ایک یہ بھی رنگ ہے کہ خائن دنیا کی نظر سے چھپتا ہے، اپنی بات کو چھپاتا ہے، اور فرمایا چھپتے ہوں گے مگر اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی رات گزارتے ہیں جس میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ خوب اچھی طرح گھیرے ہوئے ہے ان باتوں کو جو وہ کرتے ہیں. یعنی چاروں طرف سے وہ خدا کے گھیرے میں ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے. تو خیانت کا مرض بہت ہی گہرا اور خطرناک مرض ہے. یہ عمومی مضمون ہے جو بیان ہوا. اس کے بعد تفصیلی مضمون بھی قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کن کن موقعوں پر کس محل پر انسان خیانت کرتا ہے اور پھر بالآخر خوان کس شکل میں بنتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے میں، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ جمعے میں اس مضمون کو پھر آگے بڑھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی پاکستان اور جاپان اور انڈونیشیا اور افریقہ کے ممالک اور ہندوستان کے ملک وغیرہ وغیرہ میں جو احمدی اب دوبارہ اس خطبے کو براہ راست سن اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں اپنی طرف سے بھی اور تمام جماعت ہندوستان کی طرف سے بھی نہایت محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.